کر کے بیٹھ جا، دماغ مت خراب کر۔ وزیر میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کو امیر خراساں نے پکڑا ہے تو آپ امیر خراساں ہی سے بات کریں۔ امیر خراساں تو ہماری باتیں سنتا ہی نہیں، تو پھر میں اس سے کیسے بات کروں؟ تھوڑا تو صبر کرو نا، بادشاہ سے میں خود بات کروں گا۔ اگر آپ بے گناہ ہیں اللہ آپ کو ضرور رہائی دے گا۔ وزیر صاحب، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا یا اللہ ہمیں دیکھتا تو آج میں آٹا کبھی بھی چوری نہ کرتا۔ ارے اپنے آٹا چوری کیا ہے؟ وزیر صاحب، میرے بوڑھے ماں باپ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب میری گھر میں آٹا حجم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کام کریں نا، آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وزیر، مجھے کام نہیں ملتا، تبھی تو میں نے چوری کیا ہے۔ امیر خراساں کو آپ کا پیغام ضرور بھیجوں گا۔ امیر خراساں کے ارد گرد علاقوں میں چوروں نے بہت لوگ تنگ کیا ہوا ہے۔ ہاں وزیر، میں نے بھی سنا ہے کہ چوروں نے بہت لوگ تنگ کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خراساں کے ارد گرد علاقوں کا جائزہ لیا جائے اور مختلف راستوں میں خفیہ نفری لگایا جائے تاکہ کسی کو خبر بھی نہ لگے کہ یہ امیر خراساں کے بندے ہیں، تبھی ہمیں اسے آسانی پکڑ سکتے ہیں۔ حکم۔ میرے خراساں جیل میں ایک قیدی ہے جس نے آٹا چوری کیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب، چوری ہوتی ہے، وہ چاہے آٹے کی ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ میں جانتا ہوں امیر، لیکن آپ اس سے صرف ایک بار تو مل لیجئے گا نا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا مجبور ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا نا۔ میرے امیر، مجبوری اور غریبی انسان سے سب کچھ کرواتا ہے، سب کچھ کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب، اگر آپ ان کی اتنی حمایت کر رہے ہیں تو اسے کل دربار میں حاضر کیجیے گا۔ بیٹا، آپ نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے آپ کو پکڑا؟ قاضی صاحب، میں نے آٹا چوری کیا تھا، تبھی ان لوگوں نے مجھے پکڑا۔ ارے میرے بیٹے، آپ نے آٹا چوری کیا ہے؟ قاضی صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بوڑھی ماں باپ ہے، مجھے کہاں ملتا ہی نہیں، جو میں کروں گھر والے مجھ سے آٹا مانگے گا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے میرے بیٹے، آپ فکر مت کریں، میں کل امیر خراساں سے آپ کی بات کروں گا۔ قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے بیٹے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ وزیر، کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ میرے خراساں جیل میں ایک قیدی ہے جو کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اسے اندر لے آئیے۔ حکم۔ آداب امیر خراساں۔ آداب میرے بیٹے، خوش آمدید۔ آپ چوری کیوں کرتے ہیں میرے بیٹے؟ امیر خراساں، میں خوش نہیں ہوں چوری کر کے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چوری کیا ہے۔ میرے بیٹے، ایسی کیا مجبوری تھی جس نے آپ کو چوری کرنے پر بھی مجبور کر دیا؟ امیر خراساں، میں چوری کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، تب میں نے آٹا چوری کیا ہے۔ یہی مجبوری تھی جس نے مجھے چوری کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اگر میرا سر بھی قلم کر دے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، آپ کو میں نے معاف کیا ہے، آئندہ سے خیال رہے کہ آپ نے کبھی بھی چوری نہیں کرنی۔ آپ کو میں اپنے ساتھ کام پہ لگاؤں گا اور آپ کی فیملی کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ آپ فکر مت کریں، بس آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی حالت میں چوری نہیں کرنی۔ امیر خراساں، مجھے کام نہیں مل رہا تھا، تبھی میں نے چوری کیا ہے۔ جب آپ مجھے کام پہ لگاؤ گے تو میں پاگل تو نہیں کہ میں پھر بھی چوری کروں۔ مجھے توبہ ہے، میں آئندہ سے خیال رکھوں گا کہ میں کبھی بھی چوری نہ کروں۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، آپ نے کسی چیز کا بھی فکر نہیں کرنی، آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ وزیر صاحب، اس لڑکے کو اپنے ساتھ کام پہ لگاؤ اور ان کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو پوری کرنے کی اہتمام کرو۔ میرے خراساں، حکم۔ یار، کیا ہو گیا ہے؟ 4 لڑکے کو پکڑے تھے، اب 3 ہے، امیر کو کیا جواب دیں گے؟ ارے کس نے امیر کو بولا ہے؟ میں نے تو نہیں بولا۔ میں نے تو صبح صبح امیر خراساں کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے 4 لڑکے کو پکڑے ہیں۔ ارے اب نے کب کی کام کیا ہے؟ اب یہ باتیں چھوڑو، آپس میں مشورہ کرو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب تو ایک اور کو پکڑنا ہوگا، تبھی ہم بچ جائیں گے، نہیں تو ہمارا خیر نہیں ہے۔ کیا بنا؟ چوروں کو لے آئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں آپ سے؟ امیر خراساں، ہم سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، ہم نے لے آئے ہیں، جیل میں بند کر دیا ہے۔ شاباش میرے شیرو،
ان کو جیل میں ڈال دو اور کسی بھی قسم کا تعاون نہ کرے، کیونکہ مجھے چوروں سے سخت نفرت ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ ارے یار، ایک بات کی مجھ سے بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے ایک بے گناہ کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے امیر حراسہ کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ ارے یار، جب ہم میں سے کوئی بتائے گا تو ہم پھنس سکتے ہیں، اور وہ بیچارہ تو ڈر کے مارا نہیں بول سکتا ہے۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ امیر حراسہ سے بات تک کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس بات نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ یار، وہ بات کے بعد میں دیکھیں گے، وہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ وہ ہماری جان پہ بنی تھی نا۔ بے گناہ کو ہم نے پکڑا ہے، اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ اس بیچارے کا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا، پھر ہم نے کیوں پکڑا؟ افسوس کی بات ہے یار۔ وزیر صاحب، ہم نے تو گناہوں کے ڈھیرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن آج میں نے ایسا بھیانک خواب دیکھا ہے کہ شاید مجھے کبھی بھی نیند نہ آئے۔ امیر حراسہ، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ بیٹا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ پتہ نہیں مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میرا تخت کو لوگ الٹا کر رہے ہیں۔ میں تو انصاف کرتا ہوں، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کے مجھے علم نہیں۔ قاضی صاحب، رات کو میں نے ایسا بھیانک خواب دیکھا ہے کہ اس نے میرا نیند ہی اڑائے ہیں۔ ارے کیا خواب دیکھا ہے؟ اب فکر مت کرے، خواب بتائے۔ عزیز صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اور میری تخت کو الٹا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے مارتے بھی ہیں۔ پتہ نہیں یار، مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جس کے مجھے علم نہیں ہے۔ یا میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ خیر کرے گا، صدقہ دو، کیونکہ صدقہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ فکر مت کرے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اے میرے رب، میں تو بے گناہ ہوں، میں نے چوری نہیں کیا، پھر بھی اس لوگوں نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ او میرے رب، میں کسی سے فریاد نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ آپ ہی میرا مالک ہے، آپ ہی میرا رازق ہے۔ او میرے اللہ، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں چور نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی چوری کرنے کا شوق ہے۔ آپ تو مجھے بہت اچھی طرح رزق دیتا ہے، تو پھر میں چوری کیوں کروں؟ یا اللہ مجھے رہائی دے، یا اللہ مجھے رہائی دے، آمین ثم آمین۔ ارے چپ رہو یار، دماغ خراب کر دیا ہے آپ نے تو۔ بچوں کی طرح روتا ہے، خود تو نیند نہیں آ رہی، ہمارا بھی نیند خراب کر دیا ہے اپنے۔ اے بھائی، میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں تو اپنے اللہ کو فریاد کر رہا ہوں۔ حرام کیا ہے نا یار آپ نے، قسم سے مجھے اتنا نیند آ رہا ہے نا، جب آپ کا باتیں سنتا ہوں تو میرا نیند اڑ جاتا ہے۔ جب تک یہ خنجر یہاں سے نہیں جاتا نا تو ہماری نیند ایسے ہی حرام ہونی ہے۔ ارے بھائی، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، میرے بچوں کو میں حرام نہیں کھلاتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا میرے رب، یا میرے رب، یا میرے رب، مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ یا میرے اللہ، مجھے ظاہر کر دے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے۔ اگر مجھے پتہ چلے گا تو میں توبہ کروں گا۔ یا میرے خدا، تو مجھ پہ رحم فرما۔ امیر، آپ اتنی رات گئی کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے، پتہ نہیں میرا نیند خراب ہو گیا ہے، جب بھی سوتا ہوں ایک ہی خواب دیکھتا ہوں۔ ایسا کیا خواب ہے جس نے آپ کا نیند خراب کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا۔ بیٹے، میں ایک ایسا خواب دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرا تخت کو کوئی الٹا کر رہا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہوں میں۔ آپ فکر مت کرے میرے آقا، مجھے ایک ایسا بزرگ معلوم ہے جو خوابوں کی تعبیریں نکالتا ہے، اسے میں یہاں لے آؤں گا۔ آپ فکر مت کرے، آپ جا کے سو جائیے۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، کون ہے آپ؟ میرے بزرگ، میرے حراساں کا وزیر ہوں،
امیر حراسہ 2 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہے۔ بیچارے کا نیند حرام ہو گیا ہے، وہ 2 دن سے سو نہیں پایا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ آپ امیر حراسہ وزیر صاحب کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ امیر حراسہ، جس بزرگ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اسے میں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے دربار میں اندر لے آؤں۔ جی بالکل، کیوں نہیں، اسے اندر لے آئیے۔ حکم۔ خوش آمدید پیارے بزرگ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے امیر، اس ناچیز کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ نے ایک بیانہ خواب دیکھا ہے پیارے بزرگ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے میری تخت کے 4 پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور گرانے لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میری سلطنت پہ قبضہ کر رہا ہے۔ امیر صاحب، آپ کی جیل میں کوئی مظلوم تو نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کوئی اپنے بے گناہ تو نہیں پکڑا؟ میرے پیارے بزرگ، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں، لیکن میں اس کا پتہ ضرور لگاؤں گا۔ وزیر صاحب، آپ جاؤ اور جیلر کو بلاؤ۔ آپ نے مجھے بلایا؟ جیلر، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا؟ علی جان، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون مظلوم ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، جیل میں ایک قیدی کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ اسے فوراً حاضر کیا جائے، فوراً۔ میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ آجو، امی نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے رضا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بے گناہ ہوں، مجھے ان لوگوں نے بے گناہ پکڑا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ محترم، آپ فکر مت کرے، اللہ خیر کرے گا۔ میرے رضا، آپ کی بندوں نے مجھے بے گناہ پکڑا ہے، ان سے ایک لڑکا بھاگ گیا تھا، اس کی جگہ مجھے پکڑا دیا۔ لعنت لعنت، اتنی نیچ حرکت، آئے ہائے، ان سے تو میں خود لپٹ لوں گا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ میرے رضا، میں حلال رزق کماتا ہوں، میں لوہار ہوں، اپنا کام کرتا ہوں۔ اب میرا 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے کوئی علم نہیں تھا، میرا اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ آپ بے گناہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ میری طرف سے 1000 درہم قبول کرے۔ تیسرا کام یہ کہ جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو یا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے پاس لازم آئیے گا۔ پہلا کام تو میں آپ کو معاف کروں گا، دوسرا کام بھی میں قبول کروں گا، لیکن تیسرا کام کے لیے معذرت، کیونکہ میرے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ امیر صاحب، جب بھی مجھے کوئی مشکل آتا ہے، جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتا ہے، تو میرے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے، تو میں کسی اور سے کیوں مانگوں؟ میرے اللہ تو بہت بڑا غفور رحیم ہے، تو میں کسی اور سے کیوں مانگوں؟ آفرین، آپ کی اپنے اللہ پر اتنا یقین ہے، ماشاء اللہ علیک، ماشاء اللہ علیک۔ وزیر صاحب، ان کو باعزت اپنے گھر بھجوایا جائے۔ حکم۔ امیر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اب چلوں؟ میرے پیارے بزرگ، آپ کی وجہ سے تو میں بہت بڑی گناہ سے بچ گیا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وزیر صاحب، پیارے بزرگ کو باعزت اپنے گھر بھجوایا جائے اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ جی حکم میرے آقا۔